کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، مہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری آنکھ سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید عریضہ پیش کرتے ہیں، جنا بنے گی محبانے چار یار کی قبر، جنت کی بہوچن جنا ہے۔ جنت تو ایک ہے، یہ بہوچن کہاں سے؟ آپ کے ذہن میں جو اعتراضات شبہات ہوں گے، تقریر کے بعد مجھ سے مستقل ملاقات کر کے اس شبہات کا ازالہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ضرور مجھ سے ملاقات کریں گا، ذہن میں کوئی سوال ہو، غیروں کی طرف سے اپنے طرف سے فقہی مسائل کیسے بھی سوالات ہیں۔ جنا بنے گی محبانے چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت ایک ہے، جہنم ایک ہے، لیکن جنت کے جو طبقات ہیں اندر، جس کو روم کہتے ہیں، وہ 8 ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جنا بنے گی محبانے چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے۔ معزز سامعین کے طریق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی طریقے پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ نائب مبارکباد ہے حافظ وقاری غلام احمد رضا، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اور ماشاء اللہ آل رسول اولاد علی سید عارف صاحب قبلہ زیدہ شرفہ، جن کی آپ نے نعت سماعت کی ماشاءاللہ، اس سے بھی آپ کافی مستفیض ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر ایسے ہی ماحول رہے گا تو ہماری نسلوں میں عشق محبت اور عشق رسول کا سلسلہ منتقل ہوتا رہے گا۔ جنا بنے گی محبانے چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابر کے طریق کو چھوڑ دیا ہے۔ غیروں کے جو اعتراضات ہیں، ہم نے اپنے مشائخ کے طریق کو چھوڑ دیا ہے، راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 میں یہ رسالہ ضم ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس پر 40 حدیثوں سے ثبوت پیش فرمایا۔ کتنی حدیثوں سے؟ 40 حدیثوں سے اس کا ثبوت پیش فرمایا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہی فتویٰ علامہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں 500 علماء نے اس فتوے پر سگنیچر کیا، جو اس سے پہلے فتاویٰ عالمگیری میں موجود ہے۔ سجدے کی دو حالت ہے، اگر خدا سمجھ کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے تو یہ کفر ہے، لیکن اگر تعظیمی سجدہ کیا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے 40 حدیثوں سے اس مسئلے کو واضح کیا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن شوہر کا درجہ کیا ہے، جو ہمارے معاشرے میں خرابی ہے؟ امام اہل سنت ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو، حکم تو نہیں ہے لیکن مرضی مولا، اگر حکم دیا جاتا، تعظیمی سجدے کا حکم دیا جاتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی اور کے لیے تعظیمی سجدے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ عورت کے لیے یہ حکم دیا جاتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔
لیکن نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ، شریعت بیضا، شریعت غرہ میں سجدہ حرام ہے، کفر ہے۔ دو حال سے خالی نہیں، یا وہ حرام ہے یا پھر وہ کفر ہے۔ تو شوہر کا یہ درجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو شوہر کا جو مقام ہے عورت کی نظر میں، وہ اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر میں سجدہ کرتی بھی فرض، اگر رب مجھے حکم دیتا اور سب سے زیادہ روئے زمین پر انبیاء اور رسول کے بعد میں کسی کی اطاعت کا حکم دیا جاتا، وہ کوئی اور انسان نہیں ہے بلکہ شوہر ہے، جس کی اطاعت کا حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، یہاں تک کہ سجدے کا حکم دے دیا جاتا۔ لیکن نہیں، سجدہ حرام ہے، کفر ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے، شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کا خیال رکھے اور شوہر اگر اپنی بیوی کا خیال رکھے، تو یہ جو رنجش ہے ہمارے معاشرے میں، جو خرابیاں ہیں، یہ کافی حد تک صحیح ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے، اسی کی وجہ سے اولاد پر بھی فرق پڑتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ کوئی عام امام کا قول نہیں ہے، نہ فتویٰ ہے، حدیث تو حدیث مصطفیٰ ہے، لیکن تحقیق اور فتوے اور رموز و اشارات ان کے ہیں جن کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے وقت کے ایک عظیم فقیہ، مجدد، محدث، کوئی علمی فن ایسا نہیں تھا جو آپ کے اندر موجود نہ ہو۔ چنانچہ در مختار پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی نے حاشیہ لگایا ہے، جس کو رد المختار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، المعروف بہ فتاوی شامی، جس کو فتاوی شامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس پر بھی حاشیہ لگایا، جس کا نام جد الممتار ہے۔ کیا نام ہے؟ جد الممتار ہے۔ امام اہل سنت کی تحقیق دیکھو، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو نہایت تحقیق انیق، تحقیق جلیل۔ وہاں پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحقیق کے دوران ایک مسئلے پر ان پر مسئلہ مشتبہ ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ کلمہ جلالت کو لعاب کے ذریعے مٹانا کیسا ہے۔ جد الممتار جلد اول صفحہ نمبر 123 پر یہ مسئلہ آپ کو ملے گا۔ لعاب دہن کے ذریعے، تھوک کے ذریعے کلمہ جلالت لفظ اللہ مٹانا کیسا ہے۔ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر حاشیہ لکھتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ کوٹ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں سے افضل والا ہے۔ قرآن جو ہے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں ساری چیزوں سے افضل والا ہے۔ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی تحریر مٹانا جائز ہے، لکھاوٹ مٹانا جائز ہے، لیکن لفظ اللہ کو مٹانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کا جز ہے۔ اس کے بعد میں ایک مسئلہ مشتبہ ہو گیا، قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بعض علماء نے یہ قول کیا ہے کہ قرآن افضل ہے، بعض علماء نے یہ قول کیا ہے کہ صاحب قرآن افضل ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا آخری موقف بیان فرماتے ہیں کہ احوط یہ ہے کہ اس مسئلے میں توقف کیا جائے، کسی ایک عقیدے کو واضح نہ کیا جائے، اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ لیکن اسی پر جب امام اہل سنت حاشیہ لگاتے ہیں جد الممتار کے نام سے، تو امام اہل سنت تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کاغذ اور روشنائی کا اعتبار کیا جائے تو کاغذ اور روشنائی یہ مخلوق ہے، اور تمام جمی مخلوقات میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات و صفات جو ہے وہ ازلی اور قدیمی ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، ان ساری چیزوں میں افضل والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کاغذ اور روشنائی کا اعتبار کیا جائے تو یہ مخلوق ہے، اور ساری مخلوقات میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل والا ہے۔
تو اگر کاغذ اور روشنائی کا اعتبار کیا جائے تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سے افضل ہے. لیکن اگر کلام الہی کا اعتبار کیا جائے تو کلام الہی اور اللہ کی صفت تمام مخلوقات میں افضل والا ہے. سبحان کیونکہ وہ اللہ غیر مخلوق ہے، اور جو غیر مخلوق ہے وہ مخلوق سے ہزارہ کروڑہ درجہ افضل والا ہے. اللہ امام اہل سنت جد الممتاز جلد اول کے صفحہ نمبر 123 پر حاشیہ لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کاغذ اور روشنائی کا اعتبار کیا جائے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سے افضل ہے. لیکن اگر کلام الہی کا اعتبار کیا جائے تو ہمارے رسول پاک سے افضل قرآن مجید ہے. پھر اس کے بعد امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں تطبیق بھی ہو گئی. سبحان اللہ دونوں قولوں میں تطبیق بھی ہو گئی. جنہوں نے کہا قرآن افضل ہے انہوں نے کلام الہی کا اعتبار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے کہا کہ رسول پاک افضل ہے انہوں نے کاغذ پر یہ مسئلہ مشتبہ ہو گیا تھا آپ پر کیسے واضح ہو گیا. سبحان اللہ امام اہل سنت فرماتے ہیں فیض قدیر سے قلب فقیر پر القا ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ امام اہل سنت کی ذات پر سبحان اللہ سبحان اللہ فیض قدیر سے قلب فقیر پر القا ہوتا رہتا ہے اور فقیر جواب دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسبی علم سے زیادہ میرے پاس وہی علم ہے جس کو اللہ اور رسول نے مجھے ہبہ عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان یہ صرف ایک مسئلہ نہیں اگر میں سناتا جاؤں یہ تشریح کی تو پوری رات ختم ہو سکتی ہے. اللہ ایک اور مسئلہ صلی اللہ علیہ رسول تشریف فرمائے. سبحان اللہ بات امام اہل سنت سے ہوا کہ امام اعظم افضل ہے یا غوث اعظم افضل ہے. امت میں تمام علماء توقف کرتے آ رہے ہیں توقف کرتے آ رہے ہیں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 32 سوال ہوا کہ امام اعظم افضل ہے یا غوث اعظم افضل ہے. امام اہل سنت نے فرمایا میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتا. اس کے بعد فرمایا ایک جہت سے غوث اعظم افضل ہے اور ایک جہت سے امام اعظم افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ اگر امام اعظم شریعت کے امام ہیں غوث اعظم طریقت کے امام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اگر امام اعظم شریعت کے امام ہیں غوث اعظم طریقت. اگر امام اعظم تابعی ہیں ٹھنڈی لگ رہی گرمی لگ رہی تو غوث اعظم آل رسول ہے. صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس قادری منزل ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ امام اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اگر امام اعظم حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. ایک قول کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. تو عبد القادر جیلانی کا بھی یہی معاملہ رہا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اللہ اکبر اللہ آخری فیصلہ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا فرماتے ہیں کہ فقیر ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتا ہے. اور ایک جہت سے عبد القادر جیلانی افضل ہے ایک جہت سے امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہے. دونوں بے مثل مثال دونوں کا کوئی جواب نہیں. ایک شبہ پیدا ہوگا کہ عبد القادر جیلانی کیا تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تہجد کے لیے سونا شرط ہے. تحقیق یہ ہے امام اہل سنت کی کہ مستحب ہے. حضور پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری نے صحیح لفظوں میں فقہی مجالس میں انکار کر دیا. تحقیق فرمائی کہ سونا شرط نہیں مستحب ہے. اللہ اکبر. تو کیا عبد القادر جیلانی تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اول یہ کہ یہ تہجد کی نماز کے لیے سونا جو شرط ہے یہ کس مسلک میں شرط ہے؟ مشہور یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں شرط ہے. مشہور ہے. تحقیق کیا ہوا رہا لیکن عبد القادر جیلانی تو ہمیشہ سے حنبلی تھے. ہمیشہ سے حنبلی تھے. سبحان اللہ بہت اچھے. ہمیشہ سے حنبلی تھے. سبحان اللہ. لیکن پھر یہ اعتراض تو امام اعظم پر نہیں جائے گا وہ تو حنفی تھے. پھر ہمارے ہندوستان کے راجا خواجہ غریب نواز پر ہوگا کہ آپ نے 70 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اللہ اکبر. اخبار الاخیار کے حاشیے پر یہ بات ملے گی جو فیض احمد اویسی نے حاشیہ لگایا. سبحان اللہ سبحان سوال اللہ. پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اکابر یہ بزرگ جو ہے جب عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے مطلب یہی ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ارے مشہور مسئلہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟
इसका भी जवाब इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं। सुभान फतावा अल्लाह। रज़िया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 91। सुभान एक रिसाला मुस्तकिल इसी पर तस्नीफ फरमाया, नबहुल कौम अन्नल उज़वा मिन अय्यि नौम, अल्लाह। कौन सी नींद से वजू टूट जाता है। अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में तहकीक फरमाते हैं कि अनस इब्न मालिक से रिवायत है, सही है कि हदीस मुबारका है, सही बुखारी व सही मुस्लिम को सही है कहते हैं। अनस इब्न मालिक की रिवायत है कि रसूल पाक ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती, मेरा दिल नहीं सोता। सुभान अल्लाह। सुभान अंबिया किराम का वजू नहीं टूटता था। इल्लत क्या है कि दिल आता था। अनस इब्न मालिक की इल्लत क्या है, अगर दिल बेदार रहे और आंखें सो तो वजू नहीं टूटता। अल्लाह। एक मसला और वजाहत करते मैं चलूं, नफ्से नौम से वजू नहीं टूटता है, इस्तिरखाए मफासिल इसकी इल्लत है। ये तो समझ रहे हैं, आपको कैसे समझाएं, यानी ऐसे सो जाना कि अपने आज़ा को मालूम ना पड़े कि कौन सा आज़ा कहाँ पर गया और कौन से आज़ा ढीले हो गए। इसको इस्तिरखाए मफासिल कहते हैं। ये आज़ा ढीले हो जाए और मालूम ना पड़े, वो गाफिल हो जाए इंसान, तो उसकी वजह से वजू टूट जाता है। सिर्फ महज सोने से वजू नहीं टूटता है। क्या बात है। नबहुल कौम अन्नल उज़वा मिन अय्यि नौम में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सोने से 10 शर्तों के साथ में वजू टूट जाता है। कितनी शर्तों के साथ में? 10 शर्तों में। 10 शर्तों के साथ में। 10 सूरतें सोने की ऐसी जिनमें वजू नहीं टूटता है। 10 ऐसी सूरतें हैं जिनमें सोने से वजू टूट जाता है। एक सूरत मैं भी बता देता हूँ, हालत सजदा में अगर आप सो जाएंगे तो आपका वजू नहीं टूटेगा। मालूम हुआ कि महज सोने से वजू नहीं टूटता है, लेकिन इतराज जो हो रहा है उसका जवाब चाहिए। नबहुल कौम अन्नल उज़वा मिन अय्यि नौम के सफ़ा नंबर 91 पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, फतावा रज़िया जिल्द अव्वल के, जो रज़ा एकेडमी मुंबई से मशहूर है, फरमाते हैं कि मुस्तफा की तुफैल अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को भी ये मर्तबा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। आपका भी वजू सोने से नहीं टूटता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को मुस्तफा की अता से वो मर्तबा अता फरमाया था कि आपका भी वजू सोने से नहीं टूटता। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी बरतानी फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती है लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सारे अत्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। सुभान ये अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी है। अब्दुल कादिर जिलानी की जात तो बहुत उजागर है। मेरा मौजू इस्लाही मुआशरा है। मैं अपने जुमले मुतज़ा के तौर पर मैं अर्ज करता हूं, अब्दुल कादिर जिलानी का भी कोई जवाब नहीं था। आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती। आज तो बादल का टुकड़ा साया कर रखा था, आपके अंदर नहीं है। तो अब्दुल जिलानी ने फरमाया, बेटा नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है, ताकि नबी और उम्मती में फर्क हो जाए। अब्दुल कादिर जिलानी मुस्तफा की तरह नहीं हो सकते हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। की तरह नहीं हो सकते हैं, मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। साबिर किराम, ये दावा करना मैं मुस्तफा की तरह हूं, हरगिज़ दावा नहीं करना चाहिए। दावा बातिल बातिल व आतिल फासिद व कासिद, यानी ये दावा एक झूठा दावा है। अब्दुल कादिर जिलानी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। तफरीहुल खातिर में ये मसला मिलेगा, अल्लामा अरबी ने वाज़ेह लफ्जों के साथ बयान किया। जब आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी, आपके जिस्म से जो खुशबू आती थी, मुश्को अंबर की खुशबू आती थी। आप जब बौलो बराज फरमाते थे जमीन निकल जाती थी। अल्लाह। आपके अंदर ये सिफात नहीं है। और मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आले रसूल का दर्जा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो अब्दुल कादिर जिलानी है जो उनकी नस्ल से है। आप ज़ियारत कर रहे हैं जो उनकी नस्लों से है, जो आले रसूल है, उनके बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उम्मीद वासी है कि अल्लाह ताला बरोज़ हश्र क़यामत के दिन उनसे किसी गुनाह पर मुआखज़ा नहीं फरमाएगा। अल्लाह। इसको जब मैं पढ़ा तो मैं मुताज्जिब हो गया कि गुनाह भी करे आले रसूल, जो हकीकत में आले रसूल हैं, इल्मे इलाही में आले रसूल हैं, उनसे उस गुनाहों की बुनियाद पर मुआखज़ा नहीं होगा। ये मर्तबा है आले रसूल का। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा, सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा बोल पाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये इमाम अहले सुन्नत की तहकीक है कि जिस मसले पर आप तहकीक फरमाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, उसी इमाम अहले सुन्नत की तहकीक है कि शौहर का दर्जा बहुत बड़ा है। शौहर का दर्जा बहुत बड़ा है। कितना बड़ा दर्जा है कि अगर रब औरत को
یہ سجدے کا حکم دیتا کہ عورت کسی کو سجدہ کرے یا کسی مخلوق میں سے کسی کو جو بنی آدم ہیں ان کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے، تو کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ رب عورتوں کو اپنے شوہر کی اطاعت اور سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ معزز سامعین کرام، اس کا پاس و لحاظ رکھیں، غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو ان دونوں طرف کی غلطیوں کا ازالہ کریں اور دونوں طرف کی غلطیوں کو مانے اور تسلیم کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھے اور مسکرا دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ارے اب تو اختلاف ختم کر دو آپ لوگ، سبحان اللہ، جو لوگ اختلاف کر کے آئے ہوئے ہیں، اگر بیوی کو مسکرا دیا دیکھ کر کے تو یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اگر شوہر کو دیکھ کر کے بیوی مسکرا دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کسی فقیر کا قول نہیں، حدیث مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور پرورش کر رہا ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور صدقہ کرنے والا کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ سبحان اللہ، اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو بیوی جو ہے شوہر کی خدمت کرے اور شوہر جو ہے بیوی کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ، والدین اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کریں اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کریں۔ لیکن ایک مسئلہ بہت غلط مشہور ہے یہاں، لگے ہاتھ اس کو بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب والدہ جب وصال کرنے لگتی ہیں تو دودھ بخشوانے آتے ہیں، جی، دودھ بخشوانے آتے ہیں۔ غیروں کا اعتراض ہے کہ تمہارے اسٹیجوں سے یہ سب اعلان نہیں کیا جاتا ہے، نہیں بتایا جاتا ہے، وہ سننے ہی نہیں آتے تو یہ سب باتیں کیسے سنیں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہمارے یہاں اسٹیجوں سے سنو، دودھ بخشوانے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کوئی شرعی حکم نہیں، یہ محض باطل ہے، نہ اس کا حکم قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مفتی عبد المنان اعظمی فتاوی بحر العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 پر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں، یہ محض باطل ہے۔ یعنی دودھ بخشوانے کا جو رواج ہے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ رواج ہے اور اس رواج کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا بات ہے، اس کے بارے میں ہمارے فقہاء حکم دیتے ہیں کہ وصال کے وقت جو ہے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو سعید خدری کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو دودھ بخشوا کر کے والدین کے ساتھ میں احسان نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کی پرورش کر کے اور عصائے پیری بن کر کے اور آخری وقت ان کے سامنے کلمہ طیبہ کی تلقین کر کے اپنے والدین کے حق سے سلوک دوش ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی والدین کے وصال کے وقت اگر انسان گھر میں ہے تو اپنے والدین کے قریب پہنچے اور اس کے بعد میں کلمہ طیبہ کی تلقین کرتا رہے، پڑھنے کا حکم نہ دے، تلقین کرتا رہے، جب وہ پڑھ لے تو اس کے بعد میں بند کر دے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 کا یہ پہلا فتویٰ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ شوہر اپنی بیوی پر خیال رکھے، اپنے بیوی کے حقوق کا خیال رکھے اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اور یہ والدین جو اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھے اور اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو ہمارے معاشرے سے تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی، سبحان اللہ، بے شک، اتحاد ہو جائے گا، جو گھر گھر میں اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جب اختلاف ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا اور آخرت میں بھی ظاہر ہوگا۔ سبحان اللہ، دنیا میں کیا ظاہر ہوگا؟ آپ مسکراتے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، اور ماشاءاللہ جب مسکرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے مومن دوسرے مومن کو دیکھے مسکراتے ہوئے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ تو ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک صدقہ ہی کرتے رہیں گے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں دونوں غلطیاں ہوتی ہیں، شوہر جو ہے بیوی کا خیال نہیں رکھ پاتا اور بیوی جو ہے شوہر کے خیال نہیں رکھ پاتا، تو دونوں کے معاملات ہونا چاہیے اور دونوں کو اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ و رسول کی خوشنودی اور رضا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، جو اولاد ہے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والدین کو نہ جھڑکو نہ اف کہو، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، جو دھول پڑ جاتا ہے اس کو کہتے اف ہو، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، اگر کوئی ایسا شہر جہاں پر تعظیم سمجھا جا رہا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟
تو علامہ نظام شاسی فرماتے ہیں کہ اگر تعظیم ہے تو اس کی اجازت ہے، سبحان اللہ سبحان اس اللہ کی اجازت ہے اگر حکم تعظیم ہے تو معلوم ہوا کہ سارے طریقے جو اپنے والدین کے ساتھ میں چسپا کرنا چاہیے، جتنے تعظیم کے طریقے ہیں، جتنے حسن سلوک کے صورتیں ہیں، ساری صورتوں کو اپنے والدین کے ساتھ چسپا کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور جتنی صورتوں میں ان کو ایذاء لسانی کا اندیشہ ہو یا ایذاء لسانی ہو وہ ساری صورتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سنت اور بدعت کا بھی آ گیا، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اف نہ کو اگر کہیں پر تعظیم ہے تو یہ نئی چیز آ گئی تو یہ تو بدعت ہے، تو اس کے ذریعے سے میں عقیدے پر بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ہمیشہ لوگوں کو اپنے معاشرے کا ماحول صحیح رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے اگر ہمارا معاشرہ اگر صحیح رہے گا تو اس سے ہمارا مسلکی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر گھر میں جھگڑا، گھر گھر میں اختلاف رہتا ہے تو اس سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کا دین کا بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ بدعت کی بات آئی ہے، جیسے کوئی نیا طریقہ ہے تو ہر نیا طریقہ یہ برا اور بدعت نہیں ہے، غور سے سننا، اس کو اصول کے طور پر میں بتا رہا ہوں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح صفحہ نمبر 269 پر علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدعت کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ غور سے سننا، سب کو فائدہ ہوگا۔ 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے بدعت محرمہ۔ کون سی بدعت؟ بدعت محرمہ، جو بدعت حرام ہو۔ بدعت کسے کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں، بدعت ہر اس نئی چیز کو کہتے ہیں جو رسول پاک کے زمانے میں نہ رہی پھر بعد میں رہی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول پاک کے زمانے میں جو چیز نہ رہی ہو اور بعد میں وہ چیز ایجاد کی گئی ہو، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ صاحب حسامی فرماتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، شریعت میں جس پر چلنے کی اجازت ہو۔ تو بہت کشادہ راستہ ہے، شریعت میں جس پر چلنے کی اجازت ہو۔ معزز سامعین کرام، بدعت ہر اس نئی چیز کو کہتے ہیں جو رسول پاک کے زمانے میں نہ رہی ہو پھر بعد میں وہ چیز ایجاد کی گئی۔ پہلی قسم بدعت محرمہ، وہ بدعت جو حرام ہو، جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ جیسے یہ عقیدہ رکھنا معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ رسول پاک کے زمانے میں کسی کا عقیدہ تھا؟ ارے بولے، ارے یاول والے آپ تو ماشاءاللہ میں نے سنا سنیت میں بہت مضبوط ہیں، اب تو بولے سبحان اللہ سنیت میں بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ۔ یہاں کی یہاں کے ائمہ اور علماء کی خاص یہ محنت شاقہ ہے، محنت و کاوش ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ عقیدہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور کون سی بدعت؟ بدعت محرمہ، حرام بدعت۔ ارے یہ بات یاد رکھو، سنت یا بدعت، جس قرآن پر زبر